بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے تمام سننے والوں کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ کے متعلق مختلف جو ائمہ کرام اور مختلف مورخین نے جو اپنی اپنی آراء بیان کی ہیں وہ بیان کریں گے۔ ناظرین، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد پیر کا دن تھا۔ اس کے علاوہ اس پر بھی علماء کا تقریباً اتفاق ہے کہ وہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ تھا۔ ماہ رمضان اور ماہ محرم کے اقوال کو اہل تحقیق نے درخور اتنا ہی نہیں سمجھائے۔ البتہ ماہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی جب مہتاب رشد و ہدایت نے جلوہ بار ہو کر ظلمت قدع عالم کو منور فرمایا، اس بارے میں علماء اکرام کے متعدد اقوال ہیں۔ ہم یہاں علماء محققین کی آراء ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس سے آپ صحیح طریقے سے نتیجہ اخذ کر سکیں گے۔ سب سے پہلے امام ابن جریر طبری، جو فقید المثال مفسر بالغ نظر مورخ بھی ہیں، وہ اس بارے میں لکھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو عام الفیل میں ہوئی۔ یہ تاریخ طبری میں ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن خلدون، جو علم تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں امام تسلیم کیے جاتے ہیں بلکہ فلسفہ تاریخ کے موجد بھی ہیں، وہ لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل کو ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کی ہوئی۔ نوشیروان کی حکمرانی کا یہ 40واں سال تھا۔ یہ تاریخ ابن خلدون ہے، جلد دوم۔ مشہور سیرت نگار علامہ ابن ہشام، عالم اسلام کے سب سے پہلے سیرت نگار، امام محمد بن اسحاق سے اپنی السیرۃ النبوہ میں رقم تراز ہیں۔ وہ کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر 12 ربیع الاول کو عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ علامہ ابو الحسن علی بن محمد الماوردی، جو علم سیاست اسلامیہ کے ماہرین میں سے ہیں اور جن کی کتاب الاحکام السلطانیہ آج بھی علم سیاست کے طلبہ کے لیے بہترین ماخذ ہے، اپنی کتاب اعلام النبوہ میں ارشاد فرماتے ہیں، واقعہ اصحاب فیل کے 50 روز بعد اور آپ کے والد کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز پیر 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ علوم قرآن و سنت اور فن تاریخ کے یہ وہ جلیل القدر علماء ہیں جنہوں نے 12 ربیع الاول کو یوم میلاد مصطفیٰ تحریر کیا ہے اور دیگر اقوال کا ذکر تک نہیں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک صحیح اور معتمد علیہ قول یہی ہے۔ دور حاضر کے سیرت نگار محمد بن الصادق ابراہیم ارجون، جن کا تعلق جامع ازہر مصر سے ہے، وہ اپنی کتاب محمد رسول اللہ میں تحریر فرماتے ہیں، کثیر التعداد ذرائع سے یہ بات صحیح ثابت ہو چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز پیر 12 ربیع الاول عام الفیل کسریٰ نوشیروان کے عہد حکومت میں تولد ہوئے، اور ان علماء کے نزدیک جو مختلف سمتوں کی آپس میں تطبیق کرتے ہیں، انہوں نے عیسوی تاریخ میں 20 اگست 570 عیسوی بیان کی ہے۔ ان کے علاوہ علامہ محمد بن محمد رضا، جو قاہرہ یونیورسٹی کی لائبریری کے امین تھے، انہوں نے اپنی کتاب محمد رسول اللہ میں لکھا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن فجر کے وقت ربیع الاول کی 12 تاریخ کو بمطابق 20 اگست 570 عیسوی پیدا ہوئے۔ اہل مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام ولادت کی زیارت کے لیے اسی تاریخ کو جایا کرتے ہیں۔
اب ہم چند دوسرے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی میلاد مصطفیٰ کی تاریخ کے بارے میں اپنی تحقیق یوں قلم بند فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بروز سوموار 10 ربیع الاول کو عام الفیل میں ہوئی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ربیع الاول کی دوسری تاریخ تھی، اور امام ابن اسحاق فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ روز دوشنبہ یعنی پیر کو 12 ربیع الاول عام الفیل کو ہوئی۔ امام الحافظ ابو الفتح محمد بن عبداللہ بن محمد بن یحییٰ بن سعید الناد الشافعی الاندلسی اپنی سیرت کی کتاب عیون العصر میں تحریر فرماتے ہیں، ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے روز 12 ربیع الاول شریف کو عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ بعض نے کہا ہے کہ واقعہ فیل کے 50 روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے ربیع الاول کی 2 اور 8 تاریخ کے قول بھی نقل کیے ہیں۔ علامہ ابن کثیر جو علوم تفسیر، حدیث اور تاریخ میں اپنی نظیر آپ تھے، وہ السیرۃ النبویہ میں اس موضوع پر اپنی تحقیق یوں بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کے روز ہوئی۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں غیلان بن جریر کے واسطہ سے ابی قتادہ سے روایت کیا ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوموار کے روزے کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، یہ وہ دن ہے جس میں مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس سے منقول ہے، آپ فرمایا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی پیر کے دن، بعثت بھی پیر کے دن، مکہ سے ہجرت بھی پیر کے دن، مدینہ طیبہ میں تشریف آوری بھی اور دار فانی سے انتقال بھی پیر کے دن، اور جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھا کر دیوار کعبہ میں رکھا تھا وہ بھی پیر کا دن تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ ولادت بروز جمعہ 17 ربیع الاول بتائی ہے وہ بالکل غلط اور بعید از حق ہے، کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔